غیر کسی تاخیر و تمہید کے مقرر بے مثال وہ خطیب جن کا ہم اور آپ شدت سے انتظار اب تک کر رہے ہیں، وہ خطیب جن کو سننے کے لیے نہ جانے کتنا لمبا سفر کر کے ہم لوگ اکٹھا ہوئے گئے، جن کو اس وقت پورا ملک ہندوستان جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم کے نام سے جانتا ہے۔ حضرت کا والہانہ خطاب ہونا ہے، آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ شام سے لے کر اب تک آپ بیٹھے ہوئے گئے لیکن دعا میں آپ نہ رہے تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی، یہ بڑی مایوسی کی بات ہوگی۔ اس لیے میں آپ تمامی حضرات سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے، آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ زاہد بھائی کچھ اشعار پڑھتا ہوں نبی کی شان میں آپ کی توجہ کہ تیرے بوریے پہ سلام ہو کے وقار تخت مٹا دیا، تیرے بوریے پہ سلام ہو کے وقار تخت مٹا دیا، تیرے جھوپڑے پہ درود ہو کے زمین کو عرش بنا دیا، تیرے بوریے پہ سلام ہو کے وقار تخت مٹا دیا، تیرے جھوپڑے پہ درود ہو کے زمین کو عرش بنا دیا، تیرے فکر و فاقہ نے حل کیے ہیں معاشیات کے مسئلے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا، تیرے فکر و فاقہ نے حل کیے ہیں معاشیات کے مسئلے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا۔ حضرات گرامی یہ بات جب ڈاکٹر راحت انطوری تک پہنچتی ہے، وہ اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور کچھ اس طرح سے شعر رقم کرتے ہیں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ منور رانا اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور کچھ اس طرح سے نبی کی شان میں اشعار لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ آپ کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ آپ کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، اور میں مر جاؤں تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، میں مر جاؤں تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ حضرت گرامی میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ میرے نبی کی شان میں اشعار کہنا یا اشعار لکھنا ایسا نہیں کہ صرف عبداللہ یا زاہد یا دل خیر آبادی یا تابش ریحان یا پھر منور رانا یا راحت انطوری کہتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہندو بھائی بھی نان مسلم بھائی بھی اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور کچھ اس طرح سے شعر رقم کرتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ رویندر جین نے کہا کہ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا۔ وجے تیواری نے کہا کہ ہوا ہوئی ہے احتراماً کنارے، دیا جل لگی ہے نبی کے سہارے، ہوا ہوئی ہے احتراماً کنارے، دیا جل لگی ہے نبی کے سہارے، ذرا سوچئے تو وہ کیا حسن ہوگا خدا جس کو محبوب کہہ کر پکارے، ذرا سوچئے تو وہ کیا حسن ہوگا خدا جس کو محبوب کہہ کر پکارے۔ اور آپ حضرات کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کے شعر کہ یہ سوچ کے اب لوٹ کے جانا بھی نہیں ہے، زاہد بھائی یہ سوچ کے اب لوٹ کے جانا بھی نہیں ہے، اس در کے سوا اپنا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، یہ سوچ کے اب لوٹ کے جانا بھی نہیں ہے، اس در کے سوا اپنا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، بس ایک طرف کا ہی ٹکٹ لایا ہوا کا، بس ایک طرف کا ہی ٹکٹ لایا ہوا کا، ظاہر ہے مجھے لوٹ کے جانا بھی نہیں ہے، ظاہر ہے مجھے لوٹ کے جانا بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ کرم فرمائی نوازش۔ آئیے حضرت گرامی جب تک حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، میں بس 5 منٹ کے لیے جناب زاہد جہانہ گنجوی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر اشعار پیش کریں۔